بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کوئی بات نہیں، تھوڑی کسی نے سنا دی، کسی نے ٹکا دی، ارے چپ بھی کر کے دیکھو یار، چپ کرنے کا بھی مزہ ہے۔ ہاں، یہ آج کل میں دیکھتا ہوں ایک وہ چل رہا ہوتا ہے، ایک SMS چلا رہے ہوتے ہیں، اپنی لوگ اپنی بکواس چلا رہے ہوتے ہیں اپنے دماغ سے، فضول باتیں، کہ مجھے معاشرے میں برائی کا اتنا افسوس نہیں، مجھے معاشرے کے اچھے لوگوں کے چپ رہنے کا زیادہ افسوس ہے۔ ارے بھائی، اللہ کے نبی کا حکم ہے کہ جب فساد ہو رہا ہو گھر میں بیٹھے رہو، نکلو ہی نہیں باہر۔ جو آدمی اندر گھسے گا وہ فساد میں اضافہ کرے گا، کیونکہ 4 چپیڑے پڑیں گی اس کو۔ ہاں، وہ کو وقت کا نبی تھوڑی ہے کہ اتنے خوبصورت اخلاق ہوں کہ 4 چپیڑے کھا کے بھی وہ بیٹھ جائے۔ جب اس کو 4-5 پڑیں گی تو وہ کہے گا یار ایسی کم تیسی، وہ 6 اور ٹکائے گا آگے سے۔ ہاں، تو جتنے لوگ ایڈ ہوتے جائیں گے فساد اتنا ہی بڑھتا جائے گا۔ ہاں، تو یہ بیکار کی باتیں ہیں، بیکار کی باتیں ہیں۔ جب فساد کس کو کہتے ہیں؟ فساد اس حال کو کہتے ہیں جس میں یہ پتہ نہ ہو کہ صحیح کون ہے اور غلط کون ہے۔ مفتی رفیع صاحب فرما رہے تھے، میں مفتی رفیع صاحب کی بات بتا رہا ہوں، عثمانی صاحب کی دامت برکاتہم کی، فساد ہوتا ہی ہے پتہ ہی نہ ہو بھائی صحیح کیا ہے غلط کیا ہے، سچ پہ کون ہے اور جھوٹ پہ کون ہے۔ ہاں، کوئی میں آپ کو انتہا پسند کہہ رہا ہوں، آپ مجھے انتہا پسند کہہ رہے ہیں۔ بھائی میں آپ کو انتہا پسند کہہ رہا ہوں نا، تو کوئی آپ سے بھی تو پوچھے آپ کس کو انتہا پسند کہہ رہے ہیں؟ آپ مجھے انتہا پسند کہہ رہے ہیں، تو کون ہے انتہا پسند؟ ہاں، میں کیونکہ آپ کو انتہا پسند سمجھتا ہوں، میں آپ کی جان کا دشمن، آپ مجھے انتہا پسند سمجھتے ہیں، تو آپ میری جان کے دشمن۔ ختم ہوگی بات۔ تو پھر اس بات کا فیصلہ کون کرے گا؟ اسی کو فساد کہتے ہیں، اسی کو فساد کہتے ہیں میرے دوستوں۔ اور یہ اللہ ڈالتے ہیں، دلوں کو پھاڑ دیتے ہیں ایک دوسرے کے لیے، دل پھٹ جاتے ہیں۔ ہاں، توبہ توبہ توبہ، لوگوں کو توبہ پہ ڈالو۔ اے اللہ مجھے معاف کر دے، اے اللہ ہمیں معاف کر دے، یا اللہ تیرے حبیب کی امت ہے ہمیں معاف کر دے، یا اللہ غلطی ہو گئی معاف کر دے، فوراً معافی آ جاتی ہے۔ 100 انسانوں کے قاتل کو جس رب نے معاف کر دیا، اور وہ تھا بھی بنی اسرائیل میں سے، اس امت میں سے بھی نہیں تھا بھی بنی اسرائیل، اس کو معاف کر دیا۔ ہاں؟ فاحشہ عورت نے کتے کو پانی کیا پلایا، اللہ نے اس کی مغفرت کر دی، اس کو اپنی ولیہ بنا دیا۔ تو بھئی ہم اتنے برے تو نہیں ہیں، ہم معافی مانگیں گے ہمیں نہیں معاف کرے گا؟ میرے دوستو، آپ نوجوان لڑکے ہو، نہ ساتھ دینا کسی ایسے کو جو تمہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے علاوہ اپنی طرف بلا رہا ہو، مت ساتھ دینا اس کا، مت ساتھ دینا، نہیں دینا۔ وہ خود تو جا رہا ہے جہنم میں، تمہیں ساتھ لے کے جائے گا۔ ہاں، اور جب اس دن تم اللہ سے کہو گے نا یا اللہ اس نے مروایا مجھے، تو وہ اللہ سے کہے گا یا اللہ میں نے کوئی ان کا بازو تھوڑی پکڑا تھا، خود آئے یہ خبیث، ہاں ان کی وجہ سے تو میں مر رہا ہوں، یہ نہ آتے تو میں بھی نہ جاتا۔ یاد رکھنا میری یہ بات، یاد رکھو میرے دوستو اس بات کو۔ مولانا یوسف صاحب رحمہ اللہ فرماتے تھے اگر اللہ کے دین کی دعوت نہ دی، مولانا یوسف صاحب کا میں کی بات بتا رہا ہوں، اگر تم نے اللہ کے دین کی دعوت نہیں دی تو لوگ لیبر یونینوں میں جائیں گے، ان کا حصہ بنیں گے، وہاں مسلمان کافر، وہاں مسلمان فاسق فاجر سب ساتھ ہیں، پھر یہ دیندار بھی ان فاسقین و فاجرین کے کہے پہ چلے گا۔ یہ فرمایا کرتے تھے، یہ میں ان کے بیان کی بات بتا رہا ہوں آپ کو۔ وہ سیاسی پارٹیوں کا حصہ بنیں گے، پھر یہ نیک دیندار لوگ بھی ان سیاسی پارٹیوں کے مینڈیٹ پر چلیں گے، باوجود اس کے کہ جانتے ہوں گے کہ یہ غلط ہے۔ یہ مولانا یوسف صاحب کی بات بتا رہا ہوں، ان کے بیان میں ہے۔ اور یہ ان کا حضرت کا تو انتقال 1964 میں ہوا، حضرت کا انتقال 1964 میں ہوا۔ آپ اس بیان کو پڑھو، آپ کو ایسا لگے گا کہ آج کے دور کا بیان ہے۔ ہاں، امت جب اپنا کام نہیں کرے گی تو پھر ایسے ہوگا۔ اپنے بچوں کو اپنی آنکھوں کے سامنے آپ دیکھو گے کیا کر رہے ہیں، اور یہ ہمارے بچے ہی تو ہیں سب، یہ ہماری اولادیں ہی تو ہیں، یہ ہمارے ہی تو ہیں، اور کس کے ہیں یہ سب؟ یہ ہمارے ہی ہیں۔ تو میرے دوستو، اللہ آپ کا بیٹھنا قبول کرے، اللہ آپ کا بیٹھنا بہت قبول کرے۔ اللہ میرے بھائی شفیق صاحب کو اور ان کے گھر والوں کو اور ان کے ساتھیوں کو بہت بہت جزائے خیر دے۔ ہاں، بات میری ختم، بس ایک چھوٹی سی بات یہ عرض کر رہا ہوں، بھائی اپنی گھر والیوں کے ساتھ اچھا معاملہ رکھو۔ بہت کمپلینٹس آتی ہیں بھائی، دیکھو آپ شادی کر کے بیوی کو گھر پہ لے کر آتے ہو، بچی کو گھر پہ لے کر آتے ہو، ایک سیکنڈ کے لیے آپ سوچو کہ
میں اگر کسی کے گھر میں جا کے رہوں, میں پرسنلی کسی گھر میں, میرے لیے مشکل ہو جائے یار, ایک مرد ہوں, ہاں, کسی کے گھر میں, کسی اور کے گھر میں جا کے رہنا, اور یہ ہو کہ اب یہیں رہنا ہے, وہاں میرا اپنا کمرہ, میرے اپنے ماں باپ, سب چھوڑ چھاڑ کے یہاں آ گیا. کیا صرف ایک انسان کے کہنے پر, ہاں, اس کو سامنے رکھ کے, شوہر کے کہنے پر میں آ گئی گھر, ٹھیک ہے نا, وہ لڑکی گھر آ گئی. اب شوہر اس کو پہلی بات کیا کہتا ہے بدقسمتی سے, کہتا ہے سنو میری فکر نہ کرنا, میرے ماں باپ کا خیال رکھنا. بھائی کیوں تم کسی نوکرانی کو لائے ہو گیا؟ وہ تمہارے ماں باپ کا خیال کیوں رکھے؟ تم اس کے ماں باپ کا خیال رکھنے کو تیار ہو کیا؟ ہاں, یہ صرف بیٹھے سارے مولوی, تم میں سے کون ہے اس کے ماں باپ کا خیال رکھنے والا؟ ہاں, تو ارے اس کا تیرا بھائی کس لائق کام کے لیے بھائی, وہ رکھے ماں باپ کا تیرے خیال. ویسے ہی وہ تمہارے ماں باپ کا کیوں خیال رکھے؟ جب اتنی محبت دو اس کو, اتنی محبت دو اس کو کہ تمہاری محبت میں وہ ڈوب کر اب کہے کہ شوہر کو خوش رکھنا ہے, تو اس کے ماں باپ کی میں کڑوی کسیلی سن لیتی ہوں. ہاں, اور یہ بہو کا اور ساس کا رشتہ یہ ازل سے ابد تک, ہاں, ازل سے لے کر ابد تک ایسے ہی ہے جیسے دو شیشے کے برتنوں کا آپس میں ملنا ہے. تو یہ انہوں نے شور ضرور مچانا ہے جب بھی یہ ساتھ ملیں گے, ٹھیک ہے نا, ازل سے ابد تک. مجھے ایک مرتبہ مولانا داڑھی جمیل صاحب بتا رہے تھے کہ جب اپنے گھر پہ اپنی بہو لانے لگے, فرمانے لگے کہ میں نے اپنی بیوی کو 1 سال پہلے سے ٹرین کرنا شروع کیا, بتانا شروع کیا کہ جیسے تیری بیٹی جا رہی ہے نا کسی کے گھر, اور تو نہیں پسند کرتی کہ وہاں تیری بیٹی کے ساتھ کوئی برا سلوک کرے, ویسے ہی کسی اور کی بیٹی بھی گھر آ رہی ہے. ہاں, اور فرمانے لگے کہ میں نے اتنا اس کے ساتھ اتنی بات کی کہ وہ پریپیئر ہو گئی کہ میں نے اس لڑکی کے لیے ماں بننا ہے, میں نے اس لڑکی کے لیے ماں بننا ہے. تو آپ کے لیے ضروری کیا ہے, آپ کے لیے ضروری کیا ہے, آپ کے لیے ضروری ہے یہاں سے بیوی کی بات سنی, ادھر سے نکال دی, ادھر سے ماں کی بات سنی, یہاں سے نکال دی, ٹھیک ہے, ہنستے رہنا ہے, مسکراتے رہنا ہے. بیوی کے کچھ کہنے پہ ماں کو کچھ نہیں کہنا, ماں کے کچھ کہنے پر بیوی کو آ کے جواب نہیں دینا, بالکل ایسا نہیں کرنا. کیونکہ اب دونوں کی ایک ٹگ آف وار ہے. ماں کہتی ہے 25 سال میں نے اس کو بڑا کیا, تو یہ دوسری عورت 25 منٹ میں اس کو کیسے میرے سے اپنی طرف کھینچ رہی ہے. ایک وہ فیلنگ ہوتی ہے, ٹھیک ہے. اور دین کیا خوبصورت ہے ہمارا, جب بیوی کے ساتھ ماں کے پاس جاؤ, جب بیوی کے ساتھ ماں کے پاس جاؤ تو بیوی سے ہنس کے بات نہیں کرنی, بیوی سے مسکرا کے بات نہیں کرنی, سیریس ہو کے رہو بیوی کے ساتھ جب ماں کے ساتھ ہو, تاکہ ماں کو یہ فیلنگ نہ ہو کہ یہ اب اس کا ہو گیا. کیا خوبصورت دین ہے ہمارا. ہاں, تو اور جب بیوی کے ساتھ رہو تو کوئی بات نہیں, بیوی اگر آگے سے کہے اچھا ماں کے سامنے تو بڑے سیریس ہوئے ہوئے تھے, ارے کوئی نہیں یار, چلتا ہے, سب چلتا ہے, وہ کوئی سچ تھوڑی تھا, اماں کے سامنے تو کرنا پڑتا ہے نا یار. ہاں, ہاں, اور یہ طریقے ہیں جوڑ کے, اور کوئی نہیں جوڑ کا طریقہ. اور یہ یاد رکھو بیوی سے کوئی بات نہیں چھپتی.